احترام اور جذبات کے مابین ایک توازن، ماں کا رشتہ اور جسے ہم والدہ ماجدہ اور زوجہ محترمہ جسے ہم بیگم صاحبہ کا خطاب دیتے ہیں۔ دوستو، پھر ایک اور رشتے کی بات کرتے ہیں، انتہائی پرخلوص، انتہائی قریب دھی رانی، اور پھر حقیقت سے دور تو نہیں، لیکن اگر کوئی دوری کو پسند کرے، یعنی دھی رانی اور بہو رانی میں کوئی فرق تو نہیں ہونا چاہیے۔ والد گرامی، مرشد گرامی کا جو ایک اعزاز ہے، اگر اپنے نام کرنا چاہیں تو دوستو، جیسے کہ ایک والدہ محترمہ کے لیے انتہائی میٹھا رشتہ بیٹی کے ساتھ، اور اگر ماں جی کا رشتہ پرخلوص رشتہ، احترام اور دانائی۔ دوستو، مرد کا امتحان، مرد حضرات کا امتحان ذرا مشکل ہوتا ہے۔ انہیں عقل، ایمانداری اور پختگی کردار کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ آئیے اسے احترام اور ازواجی تعلقات کے فرق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے جنم دیا، پرورش کی، راتوں کو جاگ کر تربیت دی۔ ماں کا رشتہ ہے بے غرض، دعا اور رحمت کا پیکر ہے۔ ماں کا حق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کس طرح قریب ہے۔ ماں کی عبادت سب سے عظیم ایک کام ہے جس کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر حال میں ماں کی خدمت، فرما برداری اور احترام کو ملحوظ رکھے، لیکن اس وقت تک جب تک بیٹے کی سانس میں سانس ہے اور والدہ محترمہ حیات ہیں۔ اور اب ہم اعتماد کے رشتوں کی بات کریں گے، رفاقت کے رشتے، یعنی آپ کی زندگی میں ایک نئے ساتھی کا اضافہ اور ایک مرد کا انتخاب، چاہے وہ اپنی والدہ محترمہ کے توسط سے اور والد محترم کی فرمائش کو پیش نظر رکھے۔ بیوی جو زندگی کی شریک سفر بننے کی اہل ہو، وہ آپ کے بچے کی ماں بھی تو ہوگی، تو اسی نظر سے آپ نے رشتے کا انتخاب کرنا ہے۔ منصفی کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اگر آپ دلی سکون چاہتے ہیں اور حقیقی جیون ساتھی کے متلاشی ہیں جو آپ کے نظریات کو، خیالات کو، دوستو، زوجہ محترمہ کا رشتہ جو ذمہ داری، احساس ذمہ داری کی حامل ہو، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کے معمولات میں آپ کی ساتھی ہو اور راحت کا موجب بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سورہ الروم۔ بیوی کا یہ حق کہ وہ نرمی، محبت، انصاف اور عزت سے پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی زوجہ محترمہ کے لیے بہترین ہے۔ توازن کا اختیار مرد کے پاس بھی ہے اور عورت کے پاس بھی۔ دونوں نے اپنا کردار بخوبی نبھانے کی کوشش کرنی ہے، اور رحمت و فضل اور کرم یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی آپ پر انتہائی زیادہ جو چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ کہ بندہ دکھی نہ ہو۔ تو دوستو،
مرد کو بیٹے کی حیثیت سے ماں کا ادب اور شوہر ہونے کے ناطے بیوی کا حق دونوں برابر اعتدال کے ساتھ انصاف کے ترازو میں دوستو ماں دعا دیتی ہے، بیوی سکون دیتی ہے۔ اگر بیٹا ماں کا سہارا بنے اور شوہر زوجہ محترمہ کا ایسا محافظ اہم کردار نبھائے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا فریضہ ادا کرنے میں اپنی بیگم صاحبہ کی اور ماں کی اولاد کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، اور اولاد کا جو حق ہے کہ آپ کی بھرپور توجہ، آپ کا اخلاص، آپ کی چاہت، آپ کی نرم خوئی، اور بچوں کے سامنے ایسی عادات کو پیش کرنا ہے جو کہ آپ کے روزمرہ معمول کا خاصہ ہو۔ دوستو، مرد کا امتحان خواتین کے امتحان سے مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ کا لائف پارٹنر اور والدہ ماجدہ وہ بھی آپ کے والد گرامی کی شریک سفر رہی، اور وہ جو انہوں نے داستان رقم کی یادگار کردار ادا کیا، اور پھر آپ کی ہر سانس میں ایسے داخل ہوا جیسے کہ روح آپ کے وجود کا حصہ بنی۔ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے محبت کا جو جذبہ پہلے پہل یعنی یونیورس کی تخلیق سے قبل، کائنات پیدا کرنے سے پہلے محبت کے جذبے کو جنم دیا، اور پھر محبت کو ایسی زبان دی کہ وہ کہنے سے پہلے ہی وہ جو چاہتی ہے اس کی تکمیل خالق کے کائنات کے حکم کی محتاج، یعنی کائنات کی تخلیق اور روئے زمین پر ایک جاندار اشیاء، روئے زمین پر جاندار اشیاء، جانور اور پودوں کی دو دنیا، لیکن وہ الگ الگ نہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط۔ تو پھر انصاف کا ترازو تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، زندگی پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے، عزت اور ذلت، رزق حلال، یہ سب کچھ جو آپ کی سوچ، اگر آپ کو آزادی عطا کی گئی ہے تو پھر آپ کو اعتدال سے کام لینا چاہیے، صبر و تحمل اور شکر گزاری کی زندگی کو معمول بنا لینا چاہیے، وقت کا بیجا اسراف اور سامان تعیش کی خریداری پر سرمایہ کا ضیاع، پانی، ہوا، سورج کی روشنی اور مٹی کی جو اہمیت آپ کے وجود کے لیے ضروری ہے، آپ کی روح کی تسکین کے لیے، موسموں کی جو تبدیلی ہے، اس میں آپ کو احتیاطی تدابیر اور حفاظتی تدابیر کا آپ نے خیال رکھنا ہے، نہ صرف اپنے لیے، ضعیف والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور خاص طور پر زوجہ محترمہ اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں بیٹیوں اور اپنی بہو رانی کے لیے، خاص طور پر جو آپ کی بیٹی ہی ہے، اور آپ کا وہ بیٹا جو آپ کی بیٹی کا سب کچھ ہے، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا ہم سفر، ہم اثر، فاروق سلطان۔